آج کی یہ ویڈیو باپ کے نام۔ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے۔ کبھی آپ نوٹ کریں کہ شب برات ہو یا 9-10 محرم ہو یا عید ہو، ان دنوں میں ہماری جو قبرستان ہے آباد ہو جاتی ہے۔ ان دنوں میں ریڑیوں سے جو پھول ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے بک جاتے ہیں۔ اگر بات کریں ہم ختموں کی، تو ختموں میں ہم اتنا فروٹ لے کے آتے ہیں کہ وہ فروٹ ضائع ہوتا ہے، لیکن خدارا کبھی وہ فروٹ زندہ ہوتے ہوئے اپنے باپ کو کھلائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ زندہ ان کے ہوتے ہوئے ایک سیب ایک کیلا چھیل کے انہیں دیتے ہیں تو ان کی زندگی ویسے ہی کچھ دن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھیں کہ وہ ایک جوان لڑکا تھا اور اس نے آپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی ساری جوانی جو ہے وہ ضائع کر لی۔ ہم ماں کے بارے میں تو بڑا کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن باپ کا رتبہ بھی کام نہیں ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ جنت میں تب تک جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ باپ کو راضی نہیں کریں گے۔ سو خدارا اس سے پہلے کہ کل کو جب وہ اس دنیا سے چلا جائے اور پھر آپ کاش اگر مگر کریں، آج انہیں اپنے گلے لگا لیجئے۔ آج ان کے پاس بیٹھیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیں، کبھی اپنی نہ سنائیں، کبھی ان کی سن کے دیکھیں، کبھی رات کو ان کے پاؤں دبائیں اور ان سے پوچھیں کہ بابا آج کا آپ کا جو سارا دن ہے وہ کیسا گزرا ہے۔ یقین کیجئے ان کو کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا جو بلڈ ہے وہ ایٹومیٹکلی بڑھ جائے گا کہ میری اولاد آج میرے پاس آ کے بیٹھی ہے۔ ہم ان کے ساتھ اتنی بے رخی کرتے ہیں کہ وہ بیچارے سوچتے ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا۔ ایک بچہ تھا، وہ جب بڑا ہوا تو اس کا باپ بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن وہ باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے باپ نے اس جوان بچے سے پوچھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا یہ سامنے جو دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ بابا یہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس بزرگ نے پھر آگے سے کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے کان اس طرح سے سنتے نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کہا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے تھوڑا غصے سے کہا کہ بابا جو ہے وہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے۔ اس باپ نے پھر آگے سے کہا کہ بیٹا مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ سامنے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو اس کے بیٹے نے آگے سے غصے سے کہا کہ بابا اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے۔ اب یہ بات سننی تھی تو اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جب باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بیٹے کا دل بھی پگھلا، اس کے پاس آ گیا، آ کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بابا آپ کیوں روئے ہیں؟ تو اس باپ نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا سیم اسی طرح کے دن تھے، تم چھوٹے تھے اور میں جوان تھا، تم ابھی چھوٹے سے تھے، تم ابھی تھوڑا تھوڑا توتلا بولنا شروع ہوئے تھے، اور ایک دن تم نے کہا تھا کہ بابا وہ سامنے کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا تھا وہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں کوا کہنا نہیں تھا آیا، تم نے پھر پوچھا بابا کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تم نے مجھ سے 25 بار پوچھا اور میں نے ہر بار آگے سے تمہارا ماتھا چوم کے کہا کہ بیٹا وہ سامنے کوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج میں نے تم سے صرف 2 دفعہ پوچھا ہے اور تم نے مجھے آگے سے جو ہے وہ ڈانٹ دی ہے۔ ہم باپ کا جو بدلہ ہے وہ کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایک پلر ہے جس نے ہمارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ باپ، اس کی قربانی اتنی ہوتی ہے کہ 7ویں منزل پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ کتنے سال جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں ذلیل ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا جو میں نہیں کر سکا وہ میرا بیٹا کر جائے۔ اس لیے خدارا اپنی زندگیوں میں ان کے لیے ویلیو ایڈ کریں اور کبھی بھی ان سے دعا کے لیے نہ کریں۔ اب کام اس طرح کریں کہ یہ خود آپ کے لیے دعا کریں، اور جس شخص کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اگر کھوٹا سکہ بھی ہونا تو وہ کھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں والدین کی قدر کریں، چاہے آپ کی ماں ہے چاہے آپ کا باپ ہے، اس کی قدر کریں، اس کے پاؤں دبائیں، اس کے ہاتھ چومیں اور ان کی زندگی میں ان کے لیے ہی ویلیو ایڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کا حامی و ناصر ہو اور انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔